بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ رب العزت سورہ زمر کی آیت 73 میں ارشاد فرماتے ہیں، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے وہ گروہ گروہ ہو کر جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس جنت کے پاس پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے پائیں گے تاکہ جنت میں داخل ہونے میں ذرا بھی دیر نہ لگے۔ سورۃ صاد میں ارشاد فرمایا، جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن کے دروازے ان جنتیوں کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے۔ سورہ رعد میں ارشاد فرمایا، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے ان کے پاس ہر سمت کے دروازے سے آتے ہوں گے۔ قرآن پاک کی مذکورہ تینوں آیات سے صرف جنت کے دروازوں کو ذکر کیا گیا ہے، ان کی تعداد نہیں بتلائی گئی۔ تعداد کی وضاحت احادیث میں وارد ہوئی ہے جس کو ذیل میں بیان کیا جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، 7 بند ہیں اور ایک توبہ کے لیے کھلا ہوا ہے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ ان دونوں حدیثوں میں جنت کے 8 دروازوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ بعض علماء نے جنت کے 8 اور جہنم کے 7 دروازے سے یہ استدلال فرمایا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب سے وسیع ہے، اسی لیے جنت کے دروازے جہنم کے دروازوں سے زیادہ ہیں، کیونکہ جنت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور دوزخ اللہ کا عذاب ہے۔ اب بہت سی احادیث بیان کی جاتی ہیں جن میں جنت کے 8 دروازوں کا بالعموم ذکر پایا جاتا ہے، چونکہ ان کے ساتھ ہر دروازے سے متعلق کوئی نہ کوئی خصوصیت عمل وغیرہ موجود ہے، اس لیے مختلف عنوانات کے تحت ان کو ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، باب المصلین یعنی نمازیوں کا دروازہ، باب الصائمین روزہ داروں کا دروازہ، باب الصادقین صادقین کا دروازہ، باب المتصدقین باہم دوستی رکھنے والوں کا دروازہ، باب القانتین یعنی عاجزی اور زاری دکھانے والوں کا دروازہ، باب الذاکرین یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے والوں کا دروازہ، باب الصابرین صبر کرنے والوں کا دروازہ، باب الخاشعین عاجزی کرنے والوں کا دروازہ، باب المتوکلین توکل کرنے والوں کا دروازہ۔ شروع حدیث میں جنت کے 8 دروازے بیان کیے گئے ہیں، جبکہ ان کی تفصیل میں 9 دروازوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یا تو باب القانتین اور باب الخاشعین سے ایک ہی دروازہ مراد ہے اور اس کے نام 2 ذکر کیے گئے ہیں، یا راوی کو اس میں غلطی لگی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا، ہر طرح کے عمل کرنے والے کے لیے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اسی عمل کی وجہ سے ان کو اس میں بلایا جائے گا۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو انسان کو اس کے اکثر عمل کے لحاظ سے پکارا جائے گا، اگر اس کی نماز اچھی تھی تو اس سے پکارا جائے گا، اور اگر اس کا روزہ اچھا تھا تو اس سے پکارا جائے گا، اگر اس کا جہاد اچھا تھا تو اس سے پکارا جائے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا وہاں کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس کو 2 عملوں کے پکارا جائے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں امید کرتا ہوں کہ وہ آپ ہوں گے۔ قرآن پاک کی سورۃ صاد میں جو فرمایا گیا، کھلے ہوئے ہوں گے جنتیوں کے لیے جنت کے دروازے، اس آیت کی تفسیر میں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا ظاہر کا حصہ اندر سے اور اندر کا حصہ باہر سے نظر آتا ہوگا۔ جب ان کو کہا جائے گا کھل جاؤ، بند ہو جاؤ، کچھ بولو، تو وہ ان باتوں کو سمجھتے ہوں گے اور جنتیوں سے گفتگو کرتے ہوں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے دروازے کا کنڈا سب سے پہلے میں ہلاؤں گا، اور اس میں کوئی فخر اور تکبر کی بات نہیں ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس شخص نے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین روزانہ 100 مرتبہ پڑھا، وہ محتاجی سے محفوظ رہے گا، قبر کی وحشت سے محفوظ رہے گا، غنا حاصل ہوگا اور اسی کے ساتھ جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقائے دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا وہ دروازہ جس سے وہ جنت میں داخل ہوں گے، اس کی چوڑائی تیز ترین سوار کے 3 رات اور 3 دن مسلسل سفر کے برابر ہے۔ پھر ان لوگوں کی اس دروازہ پر رش کی وجہ سے ایسا ہجوم ہوگا، قریب ہوگا کہ ان کے کندھے اتر جائیں۔ باب امت کا ایک نام باب الرحمت بھی ہے، اور اس امت سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، جنہوں نے آپ کو تسلیم کیا اور آپ کی اتباع کی۔ ایک حدیث میں یہ بھی وارد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، میرے پاس حضرت جبرائیل تشریف لے آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے میری امت داخل ہوگی۔ واللہ اعلم۔